ون اسٹاپ پروٹیکشن جو ہمارا سینٹر ہے اس کے اغراض و مقاصد تو آپ سب کو پتہ چل گئے ہیں. اب دعا صرف یہ ہے کہ ہمارے سندھ کی کوئی بیٹی کو تشدد کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر ایک بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ انیشیٹوز لیتی ہے. وہ اس لیے لیتی ہے کہ کبھی کوئی اس طرح سے واقعہ ہو جائے تو اسی سینٹر کے اندر اس خاتون کو ساری فیسلٹیز مل جائیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ان کو لیگل فیسلٹیز بھی ملیں گی, میڈیکل ملیں گی, سائیکولوجیکل ملیں گی, اور جو سوشل سروسز ہیں ڈفرینٹ بچوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بچوں کے لیے سینٹر بھی بنا دیا گیا ہے یہاں پر. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ جو خاتون کسی تشدد کا شکار ہو کے کہیں پہ آتی ہیں تو اس کو کہیں اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ادھر ہی ساری فیسلٹیز ملیں. اور ایک شہر کے اندر ایک سینٹر بنانے کا جو اصل مقصد وہ یہ ہے کہ کوئی جورسڈکشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر کسی خاتون کے ساتھ کہیں پہ حیدرآباد میں کوئی اس طرح سے واقعہ ہو جاتا ہے, وہ یہاں پہ آتی ہے تو یہاں کا ایس ایچ او اس کی درخواست کو قبول کرے گا, اس کو ساری فیسلٹیز دے گا جو یہاں پہ مہیا ہیں. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارا تھانہ تو یہ تشدد تو قاسم آباد میں ہوا تھا تو تمہیں تو لطیف آباد جانا چاہیے, تو قاسم آباد جانا چاہیے, فقیر جو پیٹ جانا چاہیے فلاں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. وہ اسی سینٹر میں ساری کی ساری اس کو جورسڈکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے شہر کے لیے. اس کا مقصد بھی یہی تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس کو ویژن کیا تھا, یہ سوچا تھا کہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے حیدرآباد سے, تو یہی سوچ کے کیا تھا. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو کامیابی سے چلانے والے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس افسران اور باقی جو ہمارے سینٹر میں لوگ ہیں, اس کو اس طرح سے چلائیں جس طرح سے سوچا گیا ہے. کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر کوئی خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے وکٹم آتا ہے. تو پائلٹ ہے حیدرآباد کا جو پروجیکٹ ہے, یہ بالکل ایک پائلٹ ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم باقی اس کی کامیابی کے بعد ہم اس کو باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہم لے کے چلیں گے. اور اس میں ہمارے پاس تمام پارٹنرز کی, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی, پاتھ فائنڈر کی اور یونیف پی اے کی جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے اس میں وہ شامل ہوگی. اچھا, یہ سینٹر جو ہے بیسیکلی اس چیز کو انشور کرے گا کہ وہ خواتین جب وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں, وہ سروائیورز جب وہ واپس جب ان کو یہاں پہ لایا جائے گا تو ان کو تمام چیزیں, تمام سہولیات جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے وہ مہیا ہو سکیں, جس میں یہ انشور کیا جا سکے کہ ان کو میڈیکل کیئر دیا جا سکے, ان کو لیگل اسسٹنس, جو کورٹ و کچہری کا جو چکر لگاتی ہیں وہ بھی وہاں پہ ایک ہی اسی چھت کے نیچے ان کو سپورٹ فراہم کی جا سکے. سائیکولوجیکل سپورٹ جو کہ سب سے اہم ہے میرے خیال میں, کیونکہ جب خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں تو مختلف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتی ہیں, اور مختلف قسم کے خدشات اور جو چیزیں ہیں وہ ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو وہ سائیکولوجیکل سپورٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی, اور باقی تمام جو سوشل سروسز ہیں وہ اس ایک چھت کے نیچے جو ہے انشاءاللہ ان کو پرووائڈ کی جائے. لاء ڈپارٹمنٹ میں جس طرح سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی ان ٹیکنیکل ورکنگ گروپ جس کا ذکر مس فاطمہ نے کیا, تو بہت ساری چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا انیشیٹو جو ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ بہت بڑا آگے جا کر سندھ حکومت اور بھی بنانے جا رہی ہے. لیکن جتنی ہمیں کامیابیاں اس میں ملی ہیں اور وہ یعنی کہ ایک مائل اسٹون ہے ہم سب کے لیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے یہ ساری چیزیں. یہ وومن پولیس اسٹیشن تھی پہلے, جو اب کنورٹ ہو گئی ہے ون اسٹاپ پولیس سینٹر, ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر کے اندر. اور اسی طریقے سے حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلا وومن پروٹیکشن سینٹر بنا تھا ڈی آئی جی آفس کے اندر, ڈی آئی جی حیدرآباد آفس کے اندر. اور ہمارے پاس سرتاج عباسی صاحب اگین یو این ایف پی اے سے موجود ہیں, جو اس ٹائم پہ ان کا انیشیٹو تھا اور وہ اس کو یہاں قائم کیا گیا اور اس نے کام کیا. اور یہ نہ صرف یہ آئیڈیا اتنا پاپولر ہوا اور اتنا سکسیزفل ہوا کہ اس کو باقی تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے کاپی کیا سندھ کے, یہ ایون پنجاب میں اور کے پی کے اندر بھی کاپی ہوا. تو وومن پولیس سینٹرز جو ہیں اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا گیا وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز کے اندر, جس کو ہم شارٹ میں WCPC کہتے ہیں. اس کی اگر میں کارکردگی آپ کو بتاؤں تو اس سال 2024 کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 2600 کمپلینٹس آئیں مختلف باقاعدہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سے ریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے کہ جس میں
मर्डर की और रेप थ्रेट्स की और एसिड थ्रोइंग की, ऑनर किलिंग की, किडनैपिंग ऑफ वुमेन की और कारोकारी की, वो तमाम तक हमने वहाँ पे उसको एड्रेस करते हैं। और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 2363 जो हैं वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व की गई पुलिस की तरफ से, और उसमें 221 के ऊपर FIRs हुई, और उसमें लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया, अदालतों में चालान पेश किए गए और उसमें सज़ाएँ भी ली गई हैं। तो ये इनिशिएटिव और यहाँ पे तमाम जो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, ये उनका क्रेडिट है कि ये इतने अरसे 2017 से लेकर अभी तक इस चीज़ को वो चला रही हैं, पूरे सिंध के अंदर लेके चल रहे हैं। तो जहाँ ये चीज़ें चल रही थी तो उसके बाद फिर ज़रूरत महसूस होती थी कि इसके साथ मेडिको लीगल का जो सेक्शन है उसको हमारे साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए पुलिस के काम में, ताकि जो भी एविडेंस कलेक्शन होती है वो भी टाइमली कलेक्ट हो, और उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जब एविडेंस प्रेजेंट होती है तो उसकी वो सेंटिटी कायम रहे और उसकी वैल्यू कायम रहे। तो उसके लिए फिर फर्दर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई कि अब आप एक वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर बनाएं जहाँ पे मेडिको लीगल और पुलिस दोनों मिल के बैठें, और ना सिर्फ ये हो बल्कि उसके साथ साइको-सोशलॉजिकल जो उसकी हेल्प होती है वो उसका विक्टिम की उसको भी आप इंश्योर करें कि वहाँ पे उसको मिले और प्रोटेक्शन भी मिले। और फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पे फिर ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, जिसको गवर्नमेंट ने बाय किया। ECS होम बैठे हुए हैं, इन्होंने इसको ये हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करूँगा ECS को कि उनकी अपनी ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत स्मूथली आगे चल रही हैं और बहुत तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं हम लोग इस पर। अब ये बैकग्राउंड बताने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि ये वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर यहाँ खाली हैदराबाद में नहीं होगा, ये सिंध के तमाम 31 अजला में कायम होगा। फर्स्ट फेज़ में 12 वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स बन रहे हैं और उनकी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। वो कराची में सिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांगड़ में, नौशेरो फ़िरोज़ में, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, ठट्टा, दादू, बदीन, सजावल, थरपारकर और जैकबाबाद। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पहले फेज़ में ये वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और ये अगले साल जून 2025 तक ये फंक्शनल हो जाएंगे। फिर सेकंड फेज़ आएगा जिसमें अगेन 12 और मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें कराची में कोरंगी है, कराची वेस्ट है, किमाड़ी है, टंडो मोहम्मद ख़ान है, जामशोरो, घोटकी, कश्मोर, टंडो अलायार, कंबर, शिकारपुर, उमरकोट और सखर। तो ये सेकंड फेज़ में कंप्लीट होंगे, और उसके बाद थर्ड फेज़ में जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वुमेन पुलिस स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, और वो लास्ट में बिल्कुल उनको भी वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, और इसमें जो हमने ऑब्ज़र्व किया है बीइंग पुलिस ऑफिसर और पुलिस की साइड से कि लोगों को और ख़ासकर ख़वातीन को रिलक्टेंस होती है कि पुलिस को अप्रोच करें और कैसे एक्सेस करें, जो मर्द जो हमारे नॉर्मल पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें जाने में। तो उसको हमने बाईपास करने के लिए और इस अल्टरनेट सोल्यूशन देने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था WCPCs का, और उसके बाद वुमेन पुलिस स्टेशंस का। और अब जब ये वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स बन जाएंगे तो पूरे सिंध के अंदर हम कह सकेंगे कि हम वुमेन के लिए एक विंडो हम ओपन कर रहे हैं कि वो वहाँ पे आके अपने इश्यूज़ जो हैं वो कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाएं, और उसको गवर्नमेंट जो है उसमें पुलिस हेल्पिंग हैंड होगी, मेडिको लीगल वाले होंगे, लीगल साइड से LAS वाले होंगे, तो वो तमाम उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी और उनको वहाँ शेल्टर भी मिलेगा। तो आइडिया बहुत एक ब्रिलियंट आइडिया है और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है, तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये बहुत कामयाब रहेगा, और न सिर्फ ये सिंध के लिए बल्कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के लिए मिसाली एक इदारा बनेगा ये। और मैं साथ साथ अपनी वुमेन पुलिस ऑफिसर्स यहाँ भी बैठी हुई हैं, इनको कहूँगा कि इस इनिशिएटिव को ये समझने की कोशिश करें और इनके साथ मैक्सिमम ताउन करें, और जो ख़वातीन आती हैं उनको उस तरीके से आपने काउंसिल भी करना है, उनको सुनना भी है, और उनको हेल्प आउट भी करना है और गाइड भी करना है। और ख़वातीन जो बैठी हैं उनके लिए मैं एज एल्डर ब्रदर ये एडवाइस होगी कि ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोगों का ये एक इनिशिएटिव है, तो इसको आप लोग लेके चलें और आप लोग इसको लीड करें, और मेरा ख्याल है कि जितना वुमेन फोक्स में सामने आएगी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। पास एक मुतासरा खातून जब सेफ हाउस पहुंचती है तो हम मुतालका जो है ना थाने को इन्फॉर्म करना पड़ता है, वहाँ पे उसकी एंट्री करानी पड़ती है। तो कभी कभार ये सब कुछ करते करते वो कहती है कि हमें जो है ना वो पुलिस स्टेशन तक जाना ही नहीं है। तो उनके लिए ये एक ऐसा प्लेस हो गया कि यहाँ पर वो आएंगी और उसके बाद वो हमारे सेफ हाउस भी आ सकती हैं, और अगर इसका क़याम तवील होगा तो वो दारुल उमान
میں بھی ہم ان خواتین کو جو رکھتے ہیں، پروسیس سارا جو ہم کر رہے ہیں، صرف اس میں ڈیفیکلٹ یہ تھا کہ ایک خاتون کو پولیس اسٹیشن لے جانا، اس کے لیے بہت مشکل تھا، FIR کرانا. کبھی کبھی یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ مسئلہ جلدی سالو ہو، ایک میز پر ہی حل ہو جائے. تو جب میں نے ون اسٹاپ پروٹیکشن کے جب میں نے بائی لاز دیکھے، تمام چیزیں دیکھی، تو اس میں مجھے یہ بلیو ہوا کہ ایک متاثرہ خاتون اگر آتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا کیس زیادہ اوپن بھی نہ ہو اور جلدی سالو ہو، تو اس پہ جو ہے ایک بہت بڑا کردار یہ سیل جو ہے وہ نبھا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ WDD نے ہمیشہ لیگل ہیڈ فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیا ہے، وہ اسی طرح ہم دیں گے. اور ہمارے پاس اگر اسی طرح کی خاتون جب آتی ہے، اس کو جو ہے وہ میڈیکل ہیلتھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم فری آف کاسٹ ہمیشہ دیتے ہوئے آئے ہیں اور اسی طرح دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح فات فائنڈر کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے WDD جو پروگرامز کر رہے ہیں، ان کو اسی طرح ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا عزم ایک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خواتین ہیں، ہمارے جو صوبے میں رہتے ہیں، ان کا جو رائٹ ہے وہ ایکول رائٹ ہے، وہ ان کو ملنی چاہیے، ان کی دہلیز پر ملنے چاہیے. اگر وہ کسی مجبوری میں گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو ایک ایسا پلیس ملنا چاہیے جہاں پہ وہ آئیں اور اپنے حق اور اپنی بقا کے لیے بات کریں اور بالکل فریلی یہاں پر آئیں. کسی قسم کا کوئی وہ ٹینشن نہ ہو ذہن میں کہ جائیں گے کتنے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جب وہ یہاں پہنچیں گی تو ان کے ہر سوال کا جواب ہوگا. اور ہمیشہ سندھ گورنمنٹ نے، سندھ پولیس نے ایک عزم لیا ہے کہ سب سے آگے خدمت میں جو ہے وہ حکومت سندھ ہے، اور اسی عزم کے ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ اور یہ تمام ڈپارٹمنٹ مل کے اسی عزم کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. میرے پاس حیدرآباد میں جو ٹیم ہے لیڈ بائی a few wonderful female officers. I would like to name Madam SHO سکینہ صاحبہ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ان کے آنے سے ہمیں مت ہو جاتی ہے فیلڈ میں. آئرن لیڈی ہیں، میں تم کو کہتا ہوں، ان کی پوری ٹیم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہوتا ہے. ہماری ایک اور کلیگ ہیں یہاں پہ، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں آج تقریب میں، میڈم ماریا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. شی ڈز ٹریمنڈسلی ویل. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آلسو کامنٹ کہ میڈم ماریا کو میں نے دیکھا کہ نہ صرف ویمن رائٹس یا ویمن ایشوز کے اوپر شی از ویری فورس کمنگ، بٹ ٹرانسجینڈرس کے ایشو پہ بھی میڈم ماریا نے کافی کام کیا ہے. اینڈ ریسنٹلی آئی تھنک حیدرآباد از اسٹیپنگ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں اسی منتھ کی بگننگ میں مورت مارچ بھی ہوئی تھی وچ واز کنوینڈ فار ٹرانسجینڈر رائٹس. اینڈ سیکنڈلی رواداری مارچ بھی ہوئی تھی وچ واز لیڈ بائی آل فیمیل انتھوزیسٹ. میں کہوں گا دا رائٹ ورڈ فار دیم مائٹ بی. بٹ آئی تھنک حیدرآباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ ناؤ لیڈ بائی جو ہمارا OSPC کا سینٹر ہے، we would be inshallah providing the necessary help, assistance. جیسے مدیحہ نے کہا 2021 میں the meetings, well it started even before, but the official meetings with CSR with everyone started there. لیکن یہاں پہ I would also like to mention کہ ہمارے جو وہ ACS صاحب ہے, he came all the way from Karachi and he insisted and he told Pathfinder سب سے پہلے ہم جو لانچ کریں گے we will do it in the city of Hyderabad, and that is what we are having here today, alhamdulillah. So big congratulations to everyone. I think to all of us who are here. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے اکٹھے for a cause, just like Rubina mentioned. Home Department, Police Department, Pathfinder, ہماری جو LAS ہے, ہماری UNFPA and all other departments, we've been working day and night. اس کا میں I am a witness to it. Rubina میرے ساتھ جو ہے دن رات اکٹھے کام کر رہے ہوتے تھے. Madhiya has been working very closely and everybody. اچھا یہ نہیں کہ وی آر فیمیلس سو وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ ایک کاز ہے وچ اے مین اینڈ وومن ایوری بڈی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ. بس یا تو اسی سال کی بات ہے یا پچھلے سال کی بات ہے, یہ بڑا جو ہے وہ میڈیا پہ وائرل